بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق قومی ہمدردی کی بلند خوانی کا سلسلہ جاری تھا، اس میں ہم نے صفحہ نمبر 24 اور 25 پہ سبق کا خلاصہ سمجھ لیا تھا، بلند خوانی کر لی تھی۔ سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 سے شروع کر۔ صفحہ نمبر 25 کے پہلے پیراگراف میں حالی نے جانوروں کی مثالیں دیں اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمدردی کے جذبہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کس طرح جانور اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح ان کو دشمن کے حملے سے بچاتے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے مثال کے لیے پیش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمدردی کا جذبہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حالی فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، جو ہم نے اوپر جانوروں کے بارے میں پڑھا، بتاتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، ہمدردی انسانوں کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اللہ نے جانوروں کے اندر کوئی صلاحیت اور خوبی رکھی ہے تو زیادہ حق کس کا ہے؟ انسان کا ہے کہ وہ مستحق ہے اس خوبی کا، یا اس کو بھی وہ خوبی ضرور عطا ہو۔ تو جانوروں کے اندر اگر ہمدردی کا جذبہ موجود ہے تو حالی فرماتے ہیں انسان ان کا زیادہ مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ ہمدردی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے، کہیں سیکھیں گے، اکتساب کسب کرنا، کوشش کرنا، کہ اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ ایک انٹرنلی جذبہ ہے جو اندر سے آپ کو ابھارتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ ایک جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کسی کی مدد کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس نے اس کی کوئی مشق نہیں کی ہے، اس نے اس کی کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ یہ قدرتی جذبہ ہے، اور وہ اگر جذبہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے، ہم کسی کو پریشان حال دیکھ کے ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمارے بس میں نہ ہو تو ہم دل میں ایک عجیب سی فیلنگ کا ہمارے دل میں آتی ہے، ایک عجیب سا احساس آتا ہے کہ نہیں یار اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، یہ ہمدردی کا جذبہ ہے۔ تو جو یہ طبیعت میں رکھی گئی ہے کہ خود بخود جوش مارتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور حیوانات نے جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ یعنی اگر یہ قدرتی جذبہ نہ ہوتا تو پھر جانور جو کہ تعلیم کے نام پہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو وہ ہمدردی کے جذبے سے بالکل محروم ہو جاتے۔ تو جانور کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا، حالی فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قدرتی جذبہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے، ہمدردی پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہ ہوتا تو حالی فرماتے ہیں دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ہر انسان خود غرض ہوتا، کوئی کسی کے کام نہ آنے والا ہوتا، اور ہمدردی کا جذبہ بالکل ہی دنیا موجود نہ ہوتا تو نظام جو چل رہا ہے نا، یہ چل نہیں پاتا۔ اس نظام کے پیچھے ہمدردی کا جذبہ بھی کار فرما ہے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہے، انسان محتاج ہیں ایک دوسرے کے۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتی، بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کوئی شخص کسی کی مدد کا مستحق ہے، کوئی کسی کی مدد کا مستحق ہے، کوئی ہمدردی کوئی مدد ہمیں ایسے ہی حاصل ہو جاتی ہے، کچھ کے لیے ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک جذبہ ہے، ایک ضرورت ہے، اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی گاڑی کو منسلک رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو دنیا کا نظام حالی فرماتے ہیں کہ درہم برہم ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے وطن، ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔
کہتے ہیں کہ ہمارے جو یعنی کہ رہنے والے ہیں اس وطن کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ ہمدردی کی اصل سے یعنی اس کی اصلیت سے بے خبر نہیں، وہ جانتے ہیں ہمدردی کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی، جہاں جانور وغیرہ کو پانی پلانے کی جگہ جو بنائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پیاؤ بٹھانی، سبیل جہاں پانی لگا روڈ پہ آپ نے دیکھا آج کل لوگ کولر لگ دیتے ہیں، وہ کچھ لوگ مختلف قسم کے انتظام کرتے ہیں آنے جانے والوں کے لیے پانی پلانے کا، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادی میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت، اور اسی طرح بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ ایک تو حالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کچھ مختلف رفاہی کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے لباس کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کسی کے علاج معالجے کا انتظام کر رہا ہے، مختلف فلاحی ادارے قائم کیے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو علی فرماتے ہیں یہ بھی ایک جذبہ ہے، ہمدردی کا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے جو رہنے والے ہیں اس وطن کے رہنے والے ہیں وہ ہمدردی کے جذبے کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں اس ہمدردی جذبے کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے، ترغیب کے ذریعے آپ مختلف ترغیب دے کے لوگوں کو ہمدردی کے جذبے کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کبھی خدا نخواستہ قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، مختلف قسم کی آفات آ جاتی ہیں، تو کچھ وہاں کے جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں اور متاثرہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ان کی مدد کے اعلانات کیے جاتے ہیں، مختلف تنظیمیں ان کے لیے کیمپ لگاتی ہیں، وہاں پہ ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ پورے ملک کے لوگ جو ہے ان کی مدد کے لیے دل کھول کے عطیات جمع کرا دیتے ہیں، کوئی مالی طور پہ، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی خوراک پہنچا رہا ہے، کوئی گھر کے کپڑے پہنچا رہا ہے، یعنی ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر ہمدردی کے جذبے کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے تو کیونکہ آخرت بھی سب سے اہم چیز ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ یہ بات ہوتی ہے بھائی اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہوگا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جائیں گی۔ اس لیے مسلمان کو تو ہمدردی کے جذبے پہ بہت اچھی طرح ابھارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی ہے، جو جس طرح ہمارے یہاں کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں نا علاقے میں چھوٹے موٹے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا یعنی جگہ جگہ شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ یعنی اگر سرکاری ادارے ہیں جیسے ہمارے پانی کا مسئلہ ہے، گٹر لائنوں کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں جو کونسلر کو ذمہ آتا ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کام کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھو اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اس کو کریں تو یہ ہمدردی ایک اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے اور ہمارے پاس اس کا سرکاری طور پر اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، تو ہم ایک اچھے جذبے کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی ہمدردی کے اس میں شامل ہو جائیں گے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی ترغیب دیتا ہے، راغب کرتا ہے ہمیں، اور مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جیسا ابھی میں نے اوپر آپ کو سمجھایا کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے اور دیگر مذاہب کے بھی انہوں نے مثال بنا کے پیش کیا کہ اگر وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کو وہاں سے اس انسانوں کی ہمدردی کے کام آنے کے لیے ترغیب ہے، وہ ان کو وافر مقدار میں ملے گی، انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے مذاہب جو ہیں وہ انسانوں کے کام آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر آگے حالی فرماتے ہیں ختم کرتے ہوئے سبق کو، پھر فرماتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے، پوری قوم جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے، جس طرح پورا ایک درخت ہوتا ہے، اس میں تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، وہ سب مل کے ایک درخت بنتی ہے۔ فرمایا اسی طرح
قوم کی مثال بھی ایک درخت کی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر خاندان کے مرد و عورت. اب جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوششیں تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، کیسے بدل سکتی ہے، تو ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کو تنزل یعنی زوال کی اور پستی سے ترقی پر بہت کچھ اثر کیا. ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پہلے خیال کا نتیجہ یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ نہ ہوا. اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے. یہ کلیات نثر حالی جلد دوم سے ماخوذ ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. اب حالی نے آخری پیراگراف میں ایک درخت کی مثال دی اور بتایا کہ جس طرح جڑوں میں اگر ہری بھری رہیں گی تو اس کی شاخیں اور پتے بھی ہرے بھرے رہیں گے، اس طرح قوم کی مثال ایک درخت کی سی ہے. تو قوم کے اندر اگر اچھی عادتیں ہوں گی، اچھی خصلتیں ہوں گی اور معاشرتی طور پہ وہ اچھے ہوں گے تو یہ قوم ترقی کرے گی، ہری بھری رہے گی. لیکن اگر اس کے اندر سے اخلاقیات نکال لی جائیں، اچھی عادتیں نکال لی جائیں تو یہ قوم کیا ہوگی؟ جس طرح درخت سوکھ جاتا ہے اس طرح یہ قوم بھی ترقی کی منازل سے دور ہو کے سمجھ لیں گے زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا. حالی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمدردی کے مفہوم کو سمجھایا، ہمدردی کے جذبے کو سمجھایا، ہمدردی کی ضرورت کو سمجھایا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ہمدردی کے جذبہ پیدا کریں. لوگوں کے کام ہم کس طرح آ سکتے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب نے ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنے سفر کا آغاز کیا اور کہنا چاہیے کہ وہ ایک شعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. کہ وہ سفر جو عبدالستار ایدھی صاحب نے تنہا شروع کیا اور پھر ایک کمرے سے شروع کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک فلاحی ادارہ ہے جہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کام آنے کی سہولت موجود ہے. آج عبدالستار ایدھی صاحب دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا لگایا ہوا پودا ایک درخت بن کے ان کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا چکا ہے. اس طرح بہت سارے ادارے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہم عبدالستار ایدھی صاحب کی جگہ ہی اپنے آپ کو بھائی میں اتنا ہی بڑا بنوں گا، نہیں. ہم تو اپنے لیے یہ سمجھیں اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے آس پاس، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کہ ہم کس طرح سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کو گھر پہ کھانا ہی پہنچایا جائے، ضروری نہیں ہے کسی کو کپڑے ہی لا کے دیے جائیں. بھائی جس کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی مدد کر دی جائے. مثال کے طور پہ کہ کوئی ایسا خاندان ہمارے گلی محلے میں رہتا ہے کہ جن کے سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم ان کے گھر کا کوئی کام ہو تو ہم کر دیں. یہ بھی ایک ہمدردی کا جذبہ ہے. اگر کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کر دیں اور ہم اس میں دیگر لوگوں کو بھی شریک کر سکتے ہیں. اگر ان کی کہنا چاہیے کہ ضرورت زیادہ ہے اور ہماری استطاعت کم ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو ترغیب دے کے ان کی مدد پہ آمادہ کر سکتے ہیں. لیکن اپنے سفر کا آغاز ضرور کریں، لوگوں کے کام آنے کے جذبے کو بڑھائیں اور اس کے لیے عملاً کچھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، لوگوں کے کام آنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. سبق کی بلند خوانی مکمل ہو گئی. جو الفاظ انڈر لائن کروائے گئے ان کے معنی آپ لوگوں سے دیکھ کے لکھ لیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سبق کے دیگر چیزوں کو سمجھیں اور پڑھیں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.